بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 32 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو دیکھیے، جیسا کہ کتاب الایمان والنذور کا ہم چھٹا حصہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ضمن میں ہم مختلف عنوانات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، باب فی من یحلف کاذبا متعمدا، یعنی کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا کیا حکم ہے، کیا بیان ہے۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السائب عن ابي يحيى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي الطالب البشينة فلم تكن له بشينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله۔ قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو شخصوں نے، یعنی دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کیا۔ آپ نے مدعی سے گواہ مانگا، لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ سے قسم طلب کی، تو اس نے قسم کھائی اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو نے کیا ہے، یعنی تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے پر بخش دیا ہے۔ تو ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ مفہوم نکالتے ہیں، یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ نے اس کو کفارے کا حکم نہیں دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا قد فعلت، یعنی تو نے قسم کھا لی، لیکن غفر لک، مطلب یہ تھا کہ تو نے گزشتہ بات پر جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ یمین غموس ہے، اس میں کفارہ تو نہیں ہے، ہاں البتہ گناہ ضرور ہے، لیکن کلمہ توحید کے اخلاص کی وجہ سے گناہ معاف ہو گیا ہے تمہارا۔ تو دیکھیے اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ کبائر اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے کفارہ نہیں مٹا سکتا، اس کا کفارہ صرف توبہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں جس قسم کا ذکر کیا گیا، یعنی جھوٹی قسم، تو جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کو گناہ اور ہلاکت میں ڈبو دینے والی یہ کبائر میں شامل ہے، اور اس کا کوئی مالی کفارہ نہیں ہے۔ توبہ اور ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ عزم جو ہے وہی اس کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے اس خاص واقعے کو ذکر کیا گیا کہ اس کی بنیاد پر کسی مسلمان کو جھوٹی قسم کھانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ علم ہوا تھا کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اس لیے آپ نے پوری یقین کے ساتھ اس کے جھوٹے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ پھر بعد میں اس کی تلافی کا بیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا تھا، اس کی وجہ سے تمہارا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب کم مسواع فی الکفارتی، یعنی قسم کے کفارے میں کون سا سا معتبر ہے، یعنی کہ کفارے میں سا کی مقدار کیا ہو۔ تو اس کی مقدار کا تذکرہ حدیث میں 2 مد اور نصف مد جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ تو یہاں پہلے یہ سمجھیے کہ سا کہتے کسے ہیں، یعنی کہ سا اس کو کہتے ہیں، سا ایک پیمانہ ہے جس کی جمع اسواع آتی ہے۔ یہ پیمانہ خرید و فروخت میں ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فقہا میں سا کے بارے میں اختلاف ہے۔ سا کا دوسرا نام جو ہے وہ مختوم بھی آتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ والیان نے اس کے اوپر جو ہے ایک مہر لگا دی تھی تاکہ اس میں کمی بیشی نہ کی جا سکے۔ اسی طرح عہد رسالت میں سا
اور مد جو ہے وہ ناپ تول کی بنیادی اکائی سمجھے جاتے تھے۔ جیسے سا ایک پیمانہ ہے، اسی طرح مد بھی ایک پیمانہ ہے جو وزن میں 2 ریتل ہوتا ہے، اور ریتل بھی ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سا کو مختلف احکام میں معیار متعین کیا گیا۔ فقہا کا اختلاف جو ہے اس بارے میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے 8 ریتل کا ایک سا ہوتا ہے، اور اسے سا بغدادی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو فقہا کا اختلاف ہے سا کے بارے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سا اور مد پر اختلاف نہ ہو تو پھر تمام کیلی مقادیر میں بھی اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب فقہا کے نزدیک سا 2 قسم کا ہے۔ ایک سا اہل مدینہ کا سا ہے جسے سائے حجازی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سا اہل عراق کا ہے جسے کفیز حجاجی اور سائے بغدادی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سا حجازی جو ہے وہ سا بغدادی سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جمہور فقہا سائے حجازی کو ہی سا شرعی قرار دیتے ہیں۔ ایک سا جو ہے وہ 8 ریتل بغدادی اور تولے کے حساب سے 270 ہوتا ہے۔ 80 تولہ پرانا ایک سیر بنتا ہے۔ اسی طرح ایک سا 4 کلو گرام سے کم ہوتا ہے۔ قرن اولا کے مسلمانوں کے لیے اس ابتدائی مد کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے معیار قرار دیا، جو بعد میں شرعی ضرورتوں کے لیے پیمانے مقرر کیے گئے وہ تقریباً اسی کے مطابق تھے۔ جہاں تک تجارت کے معاملات کا تعلق ہے تو ہر قصبے اور علاقے کی طرح ایک سا 4 مد اور 5 ریتل کے برابر ہوتا ہے، اور 1 ریتل 12 اوقیہ کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سا کو 234 تولے کے برابر قرار دیا گیا۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن حبيب بنت زؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حرملة فوهبت لنا حبيب صاعا حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه ساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فجربته او قال فحذرته فوجدته مدین ونصفا بمد ہشام۔ حضرت حبیب بنت زویب سے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے بنی اسلم کے ایک شخص کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے زوجہ رسول حضرت صفیہ کے بھتیجے سے نکاح کیا۔ ابن حرملہ نے کہا کہ ہم کو اب حبیب نے ایک سا دیا اور نقل کیا اپنے دوسرے شوہر حضرت صفیہ کے بھتیجے سے، اور انہوں نے نقل کیا حضرت صفیہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے۔ انس ابن عیاض نے کہا کہ میں نے اس کا اندازہ کیا تو وہ ہشام بن عبد الملک کے مد سے 2.5 مد تھا۔ اگلا باب دیکھیے، باب فی رقبۃ المؤمنہ، یعنی کہ مومن باندی کا بیان جو کہ کفارے میں آزاد کرنے کے لائق ہو۔ تو دیکھیے کفارہ یمین میں رقبہ میں مومنہ کی جو قید ہے وہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس میں مومنہ کی قید نہیں ہے۔ ہاں البتہ کفارہ قتل میں حنفیہ کے نزدیک رقبہ مومنہ کی قید ہے، وہ اس لیے کہ وہ آیت کریمہ جو کفارہ قتل کے بارے میں ہے وہ ایمان کی قید کے ساتھ مقید ہے، بخلاف اس نص کے جو کفارہ یمین کے بارے میں ہے وہ مطلق ہے، اس لیے مطلق اپنی اطلاق پر رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر رہے گا۔ اس لیے حدیث الباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو باندی آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، کفارے کے طور پر دیا تھا، وہ معصیت ضرب کا کفارہ تھا۔ اس لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لیا، اس کے بعد آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے کفارہ یمین کے متعلق نہیں ہے، مگر مصنف کا اس حدیث کو جو اب ہم ذکر کریں گے اس کو یہاں لانا وہ قیاس کے طور پر ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصوافي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمشي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية لي سكتتها سكة فعزم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أؤتكها فألأتني بها قال فجئت بها قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أأتقها فإنها مؤمنة. حضرت معاویہ بن حکم سلمی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک باندی ہے جس کو میں نے خوب مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی یہ بات بہت ناگوار گزری تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ. بس میں اس کو آپ کی خدمت میں لے آیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا تو اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحوه. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد. حضرت شرید سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے ایک مومن باندی کو آزاد کریں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے ایک مومنہ باندی آزاد کرنے کی وصیت کی تھی لیکن میرے پاس نوبیا کی رہنے والی ایک کالی باندی ہے. پھر بیان کیا سابقہ حدیث کی طرح. ابو داؤد فرماتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ نے اس روایت کو شرید کے بغیر مرسلن روایت کیا ہے. ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.